بند کر کے کھولیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ نفسی باللہ العلی العظیم. کس کی تعریف کروں تیری ثنا سے پہلے، لائق حمد نہیں کوئی خدا سے پہلے. ہم تیرے بندہ عاجز، تو رب معبود، ڈھونڈے ہم کس کی رضا تیری رضا سے پہلے. آج رمضان المبارک کی 1 تاریخ ہے، یعنی 1 رمضان ہے. اگر اسے عشق کی باتوں میں کہا جائے تو آج اس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے کہ جس میں رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، دولتیں، عزتیں، آبروئیں اللہ یوں بانٹتا ہے کہ جیسے موسلادھار بارش، کہ آپ گن ہی نہیں سکتے، جیسے بارش کے قطروں کو نہیں گنا جا سکتا. تو یہ وہ مہینہ ہے کہ آپ سانس لے رہے ہیں، اس پہ بھی رحمت، اس پہ بھی نعمت، اس پہ بھی برکتیں، اس پہ عزتیں مل رہی ہیں، اس پہ آبروئیں ملتی ہیں، اس پہ بیماریوں سے شفا یابی مل رہی ہے. آپ کس موضوع پر اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ یہ مہینہ بے شمار رحمتوں، نعمتوں، برکتوں کا مہینہ ہے. تو اس میں آج خصوصاً بیٹے آپ لوگوں کے لیے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہلکی سی میں آپ کو ٹرانسلیشن دینا چاہتا ہوں، اور اس کی کچھ فائدے. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حروف پر مشتمل ایک فقرہ ہے، ایک کلمہ ہے. اس پہ 19 ہے، بے، سین، میم، الف، لام ہے، اس طرح پورے 19 بنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حروف کا مجموعہ ہے. مجموعہ یعنی جیسے پھول ہے نا، پھول، تو 19 قسم کے پھولوں کو اللہ نے اکٹھا کر کے گلدستہ پیش کیا ہے. تو 19 پھولوں کے اس گلدستے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں. یہ جنت کے سارے دروازے کھولنے کے لیے اس کی ماسٹر کی ہے، ماسٹر کی چابی. یعنی یہ ایسی چابی ہے کہ جو جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. اور دوسری بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم دوزخ کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے، ان کے کفر کو لاک کرنے کا ایک کوڈ ہے. کوڈ یعنی اپنے کرتوتوں، اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں کی وجہ سے دوزخ کے دروازے کھلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ ہے کہ یہ پڑھنے سے وہ دوزخ کے جو دروازے ہمارے کھل رہے ہیں وہ یہ حروف انہیں بند کرتے ہیں. اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے. میں اب ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں. قرآن پاک میرے سامنے پڑھا ہے کہ قرآن کسی رخ سے بھی خاموش نہیں ہے. یہ جرم ہمارا ہے، ہمیں ہوش نہیں. تو قرآن یہ بتا رہا ہے اس کی شروعات، اللہ کی کتاب کی شروعات جس حرف سے ہو رہی ہے وہ ہے بسم اللہ. یعنی اللہ اگر بندے سے بھی ہم کلام ہے تو بسم اللہ کہہ کے ہو رہا ہے. یعنی یہ بندے تجھے پتا چلے کہ کوئی عام لفظ نہیں، اور صرف قرآن نہیں، توریت، انجیل، زبور اور دیگر آسمانی صحیفے جتنے اترے ہیں وہ بیٹے ان کا پہلا حرف بسم اللہ تھا. ایک بات، یعنی اللہ کی جتنی کتابیں اتری ہیں ان کو جو شروعات کا سرنامہ کلام ملا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ کی پاور ہے، اسے عام نہ سمجھیے گا. بس 5 منٹ نہیں تو 7 منٹ میکسیمم. لیکن اہم بات کہ ساری زندگی بسم اللہ. آپ دیکھیں مجھے فون کرتے ہیں، پہلا لفظ میری زبان سے ہمیشہ کیا سنتے ہو؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بیٹے کون، کہاں سے؟ السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ تصور شاہ، ہیرے شاہ ہر وقت بسم اللہ کیوں پڑھتا ہے. لوگوں نے میرا مذاق بنا دیا کو شاہ جی جڑے بسم اللہ علیہ. یہ مذاق نہیں، اللہ کی قسم اس سے بڑی عزت ہی کوئی نہیں کہ اگر کوئی ہیرے شاہ کو اس نام سے پکارے، او شاہ جی جڑے بسم اللہ علیہ. میں کیا کروں؟ مجھے اس سے بہترین کلمہ ہی نہیں کو ملا، کلام ہی نہیں ملا، ایسا لفظ ہی نہیں کائنات میں جو اس سے بہتر ہو، ورنہ میں اس نام سے آپ کو یاد کرتا. بیٹے آپ فون کرتے ہیں، میں پہلے کہتا ہوں بسم اللہ. وجہ کہ اس سے بہتر لفظ ہی نہیں. اور کیوں نہیں لفظ؟ کہ میرے سچے نبی نے کہا، میرے پیارے نبی نے کہا.
تھا کہ بسم اللہ سب سے بہترین لفظ ہے. اس سے ہر کام کی، ہر کلام کی ابتدا، بسم اللہ سے. یاد رکھنا ڈاکٹر صاحب جی، تمام انبیاء کرام ان کے جتنے اعمال ہیں نا، اچھے اعمال، جتنے اعمال حسنہ ہیں، ان کا سرنامہ کلام بسم اللہ ہے. آدم علیہ السلام سجدہ کیا اللہ کو، بسم اللہ. نوح علیہ السلام کی جب کشتی چلی ہے نا، کشتی طوفان نوح کی، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو جو ڈر رہے تھے پہاڑا تو ٹر گیا، بڑا بدل آ گیا، بڑی نیری ہے، بڑا طوفان آ گیا، یہ تو بہت بڑا سیلاب ہے. ڈرنے والوں کو کہا خبردار ڈرنا نہیں، بسم اللہ، یہ اللہ کی اسم کی مدد کے ساتھ ہے. ہمیں یاد رکھنا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے یہی تو کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی اسم کی برکت کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی اسم کی برکت کے ساتھ ہی کام ہو رہا ہے، اس کے سرنامہ کلام کے ساتھ ہے. ہماری یہ جو سفر ہے یہ اللہ کے اسم کے ساتھ ہے. اسے ہم نہ سیکھیں. اور پھر آپ نے یاد رکھنا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو خط لکھنا شروع کیا تو پہلا حرف بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب لکھا ملکہ بلقیس ملکہ سبا کو خط لکھا، خبردار سورج کی پوجا نہ کرو، خبردار غلط بتوں کی پوجا نہ کرو، اللہ کو مانو. تو وہ بسم اللہ کا حرف دیکھتے ہی وہ کام ہے. یہ پاور ہے بسم اللہ کی. لیٹر بعد میں تھا، اوپر بسم اللہ. یاد رکھنا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بات مجھے آتی ہے جب میں، تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے. یوسف علیہ السلام کو لینے والے بازار مصر میں بڑے لوگ تھے، خریدار یوسف بڑے آئے. لیکن ایک عزیز مصر آیا، اس نے کہا تول کے لوں گا. سونا چاندی ہیرے جواہرات ایک طرف یوسف علیہ السلام نبی تھے، سونا چاندی یوسف ایک پلڑے میں، دوسری طرف سارا خزانہ اور خزانہ پھر خزانہ. یوسف کو جنبش تک نہ آئی، یوسف علیہ السلام کا پلڑا ہلا تک نہیں. یوسف علیہ السلام نے بندے خریدار کو دیکھا کہ یہ عشق سے خریدنے آیا ہے، کہا مجھے خریدنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا تو بڑا ہی پیارا لگا ہے، تیرے سے تجھے دیکھتے ہی عشق ہو گیا ہے. انہوں نے کہا اگر عشق کرتا ہے، اگر ایک دم میرے سے پیار کر رہا ہے، یعنی اللہ کے نبی سے اگر پیار ہے تو ادھر آ، پین کاغذ لیا، اسے کہا کاغذ اور قلم لا، یہ آپ کے لیے بات کروں. دیکھو تھا اس وقت کا کوئی کافر، لیکن نبی کے کہنے پر قلم دوات لے آیا، قلم کاغذ لے آیا. ڈاکٹر صاحب تو کافر بھی نبی کے کہنے پر قلم دوات لے آئے تو اسے سلوٹ ہے، ٹھیک ہے نا. بس اس کے ایک راز کی بات تھی. تو یاد رکھنا کافر تھا تو کیا ہوا، اس کا مطلب پورا ہو گیا. قلم دوات لے آیا، آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرے پلڑے میں رکھ دے، رکھا. تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ وہ کاغذ رکھا تو یوسف علیہ السلام کا پلڑا یوں اٹھ گیا. دو روایات ہیں پیارے بیٹے، دو روایات ہیں. ایک یہ کہ بسم اللہ رکھنے سے یوسف علیہ السلام کا پلڑا اٹھ گیا اور بسم اللہ کا وزن زیادہ ہو گیا. دوسرا یہ نہیں زیادہ نہیں ہوا، برابر ہو گیا. تو میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو صرف بسم اللہ رکھیں تو نبی تل جاتے ہیں، چاہے نبی کا وزن کم ہو یا زیادہ ہو، نبی تل جاتے ہیں. نعوذ باللہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اللہ سے معافی مانگے. مجھے یوں لگا کہ اللہ کے قرآن کی ایک آیت، وہ تو بڑے ہی پیارے نبی بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے. کہاں میرا اور تمہارا نبی کہ وہ کام کرتے ہیں تو آیتیں اترتی ہیں. یعنی قرآن کی ایک آیت کی برابری سونا یوسف بھی نہ کر سکا، تو میرا نبی کملی اوڑے تو پوری صورتیں آ جاتی ہیں. میرا نبی کام کرے تو قرآن نازل ہوتا ہے. کہاں میرا نبی تو کہاں آدم سے عیسیٰ تک. لیکن بسم اللہ کی وہ پاور ہے کہ نبی بھی اس میں تلتے ہوئے نظر آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ دیکھیں، یاد رکھنا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہا تھا. آپ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا حضور بسم اللہ لکھ رہا ہوں. آپ نے کہا جب بسم اللہ لکھو تو خوبصورت کر کے لکھو.
آپ نے مجھے دیکھا, مجھے کہتے شاید تو سب بڑا پیارا لکھ دو, بسم اللہ بڑا پیارا لکھ دو, باقی پھر تے لکھ دیں. میرے نبی نے فرمایا جب بسم اللہ لکھو تو بڑا ہی پیارا لکھا کرو, کیونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے. آپس سے خط لکھو تو جنہیں مرضی لے لو, لیکن جب بسم اللہ لکھو تو بڑا پیارا, میرے نبی نے فرمایا. اور یاد رکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک دفعہ کیا ہوا, میرے نبی پاک نے فرمایا مفہوم ہے, مفہوم آقا دو جہاں کی بات کا. آپ نے کہا لوگوں وبا آ جائے نا تو وبا, تو کیا کرنا ہے, بسم اللہ لکھ کے اپنے دروازے پر لگا دو. کوئی وبا, تعاون بیماری بہت بڑی تھی, اس سے ہزاروں لاکھوں لوگ مر جاتے تھے راتوں رات. چیچک, اس طرح بڑی بڑی بیماریاں جو پہلے گزری ہیں. آپ نے کہا جو چاہتا ہے کہ وبا سے بچے, بسم اللہ لکھ کے اپنے دروازے پر لگا دو. بسم اللہ کی پاور ہے. آسمانی آفتیں, آسمانی بیماریاں, آسمانی بلائیں نہیں ملتی, بندے کو بسم اللہ لکھ رہا ہو آسمانی بلائیں نہیں ہے. بسم اللہ لکھ کر کا. اور یاد رکھنا, ہمیشہ یاد رکھنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رزق میں برکت اور نظر بد اور حسد سے بچاتا ہے. اپنی زندگی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک طریقہ بنا لو کہ اپنی زندگی کی ہر بات میں بسم اللہ شامل. یہ بیٹے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے آج رمضان کی شروعات ہے, تو رمضان کی شروعات کے حوالے سے کہ ہماری زندگی بسم اللہ کے ساتھ چلے. اور یاد رکھنا بیٹے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے مال میں, آل میں, اولاد میں, عزت میں, آبرو میں برکت ہو, ایک نسخہ دیا. جیسے میں ڈاکٹر ہوں, ویسے لوگ پوچھتے ہیں فلاں فلاں بیماری کا نسخہ, میں نسخہ دیتا ہوں. مولا علی وہ ہے انا مدینۃ العلم و علی بابها, علی علم کا دروازہ ہے. اس علم کے دروازے نے کہا اگر چاہتے ہو کہ برکت ہو کس چیز میں, مال میں, آل میں, اولاد میں, ہر شے میں برکت ہو, آپ نے کہا بسم اللہ پڑھو. ہم لوگوں نے سمجھا صرف جب روٹی کھانی ہے تو بسم اللہ پڑھنا ہے, باقی نہیں ایسا. میرے آقا دو جہاں نے فرمایا کھانے پینے میں بسم اللہ, اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ, سواری میں بسم اللہ, نکاح میں بسم اللہ. کیا کروں, بولنا پڑتا ہے کہ شادی شدہ ہو, بیوی کو حامد ہاتھ لگائے تو بسم اللہ, حامد بیوی کو لگائے تو بسم اللہ, اولاد اچھی ہوگی. اگر تم گانے گا گا کے ایک دوسرے کو ہاتھ لگاؤ ملو تو اولاد بھی پھر جس کو ہی پیدا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہے کہ اولاد اچھی پیدا ہوگی. یاد رکھنا بیٹے, میں آج کے حوالے سے ڈرا تھا جو بسم اللہ پڑھتا ہے نا وہ اپنی ساری امیدیں اللہ سے لگا دیتا ہے. اسے کسی کے آگے ہاتھ نہیں وہ بندہ پھلائے, ایسے ہاتھ نہیں لے گا جو بسم اللہ پڑھنے والا اس کا ہاتھ اوپر ہے. اس کی امید ہی نہ اسے اور کسی کی امید ہی نہیں. بسم اللہ جھکنے نہیں دیتا, بسم اللہ یوں نہیں کرنے دے گا, بسم اللہ ہمیشہ ہاتھ اوپر رکھے. یہ ایک ہمیشہ کے لیے بہترین چیز ہے. یاد رکھنا بیٹے, سجاد بیٹے, بسم اللہ قرآن کا عرق ہے, عرق یعنی پورے قرآن کو سورہ یاسین سے سورہ رحمان سے الحمد پاک کا عرق ہے بسم اللہ. یعنی پورے قرآن کا خلاصہ ہے بسم اللہ. جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا عادی ہے, یعنی وہ قرآن پڑھنے کا عادی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے, اور یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو ہر سورت کا سر کا تاج ہے. سورہ رحمان ویری گڈ, اس کے سر کا تاج کون ہے, بسم اللہ. سورہ یاسین کمال کی سورت, تو سورہ یاسین کے سر کا تاج کون ہے, بسم اللہ. ہر سورت کی تاج ہے بسم اللہ. سورہ توبہ میں اگر نہیں ہے تو اس کی وجہ کہ اس میں مشرکین کے لیے, منافقین کے لیے, کافرین کے لیے اللہ کا عذاب, اللہ کا غضب ہے. تو وہاں پہ رحمان اور رحیم کی صفتیں اللہ نے ایک طرف کی, وہاں پہ غصے کی بات تھی, لیکن وہ غصہ پھر سورہ نمل میں 2 دفعہ اللہ نے بسم اللہ کروا دیا.
یعنی 114 صورتیں ہیں تو 114 دفعہ یہ سر کا تاج ہے. بیٹے بسم اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. یہاں تک ہے کہ جب آپ جانور بھی ذبح کرو تو پوری بسم اللہ نہیں, بسم اللہ, یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر آپ نے بسم اللہ اپنے جانور کو, جو ٹھیک جانور تھا, چوری کا نہیں تھا اور کتا بھی نہیں تھا, بکرا تھا, بکرا بھی آپ کا اپنا تھا اور آپ نے چھری سے ہی کاٹا, گردن بھی نہیں پوری کاٹی, لیکن اگر بسم اللہ نہیں نہ پڑا, یعنی حلال جانور بھی حرام ہو جاتا ہے. تھا حلال, مرغی حلال ہے, لیکن بسم اللہ نہیں پڑا, آپ نے باتیں جاتے کرتے ہوئے گردن اس کی کاٹ دی, چھری نہیں کاٹی, خیر نہیں مارا, حرام ہو گیا. کیوں؟ بسم اللہ نہیں. راز پتہ کیا ہے؟ بسم اللہ وہ ہے جو حلال کو بھی اور پاکیزہ کر دیتا ہے. حلال جانور ہے لیکن بسم اللہ پڑھ کے اس کی ساری نجاستیں, اس کی ساری گندگیاں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بیٹے اپنی زندگی کا حصہ بنانے. آج سے کوشش کرو کہ اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کم از کم 19 مرتبہ صبح پڑھو, کم از کم 19 مرتبہ شام کو پڑھو, اور اپنے ہر کام میں بسم اللہ کو شامل کر لو. اللہ اسی کے صدقے میں, اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے اللہ اپنے اسی کلام کے صدقے, اپنے قرآن کے سرتاج آیت کے صدقے, یا اللہ ہماری مشکلوں کو آسان کر, ہم پر اپنی برکتیں, رحمتیں, نعمتیں, اپنی دولتیں مسلسل جاری و ساری کر. یا اللہ ہماری مشکلوں کو آسان کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے جنت کے دروازے ہمارے والدین کے لیے, ہمارے لیے, قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے کھول دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا صدقہ ہماری دوزخ سے ہمیں بچا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا صدقہ ہمارے گھروں کو, ہمارے محلوں کو, ہمارے شہروں کو, ہمارے خصوصاً ملک کو, ہمارے پاکستان کو ہمیشہ سر بلند رکھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے امت محمدیہ کو اتحاد, اتفاق اور پیار محبت عطا کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا صدقہ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. الہی آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد.